اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرضی پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب یا عزت والا یا تکریم والا کون سا بندہ ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، اے میرے کلیم، میرے بندوں میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہے لیکن معاف کر دیتا ہے۔ جناب، معاف کرنا کس قدر پسند کیا گیا ہے دین اسلام میں بھی، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں جب سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے رویے اس کے برخلاف نظر آتے ہیں، اس کے برعکس نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی کا قصور تو معاف ہی نہیں کرنا ہے۔ یعنی اگر ہمارے دل میں کسی کی بات کچھ بیٹھ گئی ہے تو اس کی بات ہمارے دل سے نکلے گی ہی نہیں، ہمیں اسے معاف نہیں کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جناب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا ایک جگہ سے، ایک صحابی جو تھے وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے کیوں مار رہے ہو، اسے مت مارو، اسے معاف کر دو۔ تو اس غلام نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتنی بار معاف کروں؟ آپ سوچے صحابی کا یہ کہنا کہ کتنی بار معاف کروں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جتنی بار اللہ تمہیں معافی دیتا ہے اتنی بار معاف کر دو۔ آپ سوچیں ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں، ہم بار بار اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری تمام خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی کے حوالے سے کوئی بات ہو جائے زندگی میں تو ہم اسے معاف کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو معاف کرنے کی کیا فضیلت ہے، دین اسلام کیا ہمیں درس دیتا ہے، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بے شمار واقعات اس حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں، کیا درس ملتا ہے ان سے، اس حوالے سے کلام کریں گے۔ آج کی جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، اور ہم نے موضوع سخن تو آپ کو بتا دیا، معاف کرنے کی فضیلت، اس پر کلام کرنے کے لیے تشریف فرما ہے آج کے بزم میں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایسی شخصیات خاص طور پر جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، بہت پیارے انداز سے گفتگو فرماتی ہیں اور بہت ہی نرم لب و لہجہ ہے ان کا۔ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ زینب میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور جناب ایک اور شخصیت آج کی بزم میں رونق افروز ہیں، ان کا تعلق درس و تدریس سے ہے، صدف فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صدف، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت خوش رہیے، بہت سلامت رہیے۔ معاف کرنے کی فضیلت اور معافی آپ ایسی چیز ہے کہ واقعی حقیقتاً اس بات پر کلام بھی کرنے کا دل چاہتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں بہت الگ الگ رویے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپا درگزر اور معاف کر دینے کی فضیلت عزر قرآن فرما دیجیے آپا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زینب، دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں کو نظر انداز کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے معاف کرنا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ بے شک عفو درگزر در حقیقت اللہ کی صفت ہے۔ لوگ ہمیں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت رحمت بن کر ہمیں تھام لیتی ہے، بے شک، اور اللہ کی محبت ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے جب میرے رب نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے کہا کہ پروردگار عالم آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ تو پروردگار عالم نے بڑے لاڈ سے کہا کہ پھر مجھے چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ کیا مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی تم سے محبت کر سکتا ہے؟ دیکھیے زینب، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، صحیح، کتنی خطائیں کرتے ہیں،
हमारा परवरदिगार हमारी गलतियों और ख़ताओं को माफ़ फरमा के हमें अपनी रहमत की आगोश में छुपा लेता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बुराई का बदला तो बस बुराई है, पर जिसने सब्र किया और माफ़ किया उसका अजर उसके रब के पास है, बेशक अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने सब्र किया और माफ़ किया ये बड़ी हिम्मत का काम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जो गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों के कसूर को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे ही लोगों को पसंद फरमाता है या अपना दोस्त रखता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नबी आप दरगुजर इख्तियार करें, लोगों को नेकी का हुक्म दें और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करें। कुरान पाक में अहले ईमान की जो सिफ़ात बताई गई हैं उनमें ये सिफ़त भी है कि वो दूसरों को माफ़ कर देते हैं। तुम दूसरों को माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। तुम दूसरों पर रहम करो, अल्लाह हम पर रहम करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने गुनाहगारों को के गुनाहों को माफ़ फरमा कर उन्हें बख्शिश की नवीस सुनाई है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जानता है कि तुम अपने आप को हलाकत में डालते हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। देखिए मालिक बिन दिनार के पड़ोस में एक यहूदी आके रहा और वो यहूदी रोज़ कूड़ा करकट उठाता और मालिक बिन दिनार के दरवाजे पे फेंक देता। वो खामोश रहते, कूड़ा करकट उठा के उसे फेंक आते। जब इतने दिन गुजर गए मालिक बिन दिनार ने उससे कुछ भी नहीं कहा, तो यहूदी आए कि हज़रत मैं रोज़ाना कूड़ा करकट आपके दरवाजे पे फेंक देता हूँ और आप कुछ भी नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि गुस्सा करने से बेहतर माफ़ कर देना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम में से जो असहाब कुशादगी वाले साहिब हैसियत हैं वो अपनी बाबत ये कसम ना उठा लें कि हम अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों यतीमों मसाकीनों को कुछ नहीं देंगे। उन्हें चाहिए कि दरगुजर से काम लें और माफ़ फरमा दें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे? तो ज़ैनब माफ़ कर देना अल्लाह की सिफ़त है और हमें फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह की इस सिफ़त को अपनाते हुए दूसरों को माफ़ करें, दरगुजर से काम लें और हमसे भी कोई गलती हो गई हो तो हम दूसरों से माफ़ी के तलबगार बने ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, हमें हमारी नामा आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां लिखी जाएं और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आमीन इलाही आमीन। और एक मोमिन को क्या चाहिए? अल्लाह की रज़ा ही तो चाहिए। और आपा ने बड़ी प्यारी दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में माफ़ कर देने की फ़जीलत को हमने जाना। आप हमारे साथ मौजूद हैं सदफ़, ये इरशाद फरमा दीजिए कि अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका है, आपकी हयात मुबारका से क्या रहनुमाई मिलती है हमें माफ़ करने के हवाले से, दरगुजर करने के ताल्लुक़ से क्या फरमाएंगी? जी ज़रूर, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी अल्लाह पाक क़यामत के रोज़ उसका हिसाब बहुत आसान तरीके से लेगा। सुभान अल्लाह। तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी 3 बातें हैं? तो प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता कर दो। क्या बात है। और जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़ दे तुम उसे ताल्लुक़ जोड़ लो। वाह। और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ़ फरमा दो। तो गोया मालूम हुआ कि मुआफ़ करना कितना बेहतरीन अमल है जिसकी बरकत दुनिया में तो नसीब होती ही है, लेकिन इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमें जन्नत की खुशखबरी से भी नवाजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ ऐलान होगा कि जिसके अजर का ज़िम्मा पाक अल्लाह पाक पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए जी। तो पूछा जाएगा कि किसके लिए अजर है? ऐलान होगा कि जो लोगों को मुआफ़ फरमा दिया करते हैं, जो लोगों की कोताहियों और गलतियों को दरगुजर कर दिया करते हैं, तो ऐसे हज़ारों लोग खड़े होंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वहीं एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جو کسی کی کوتاہیوں کو درگزر کر دے، جو لوگوں سے درگزری کرے، اللہ پاک قیامت کے روز اس کی کوتاہیوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بہت خوش قسمت ہے شخص جو شان و قدرت ہونے کے باوجود بھی کسی کی بد اخلاقی کو اپنی نفسانی ضد کا مسئلہ نہیں بناتا اور معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اور ایسے ہی وہ ثواب کا خزانہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، آج اگر ہم دیکھیں، آج کا یہ دور دیکھیں، معمولی سی بات بھی اگر ہمیں کسی کی بری لگ جائے یا کسی کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیتا ہے تو ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ہم طرح طرح طریقوں سے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم عفو و درگزر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب اگر ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے، درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے اور نہ ہی تکلفاً، نہ ہی بازاروں میں شور مچایا کرتے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے لیتے تھے، بلکہ وہ معاف فرما دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے، جس کی ونڈرفل ایگزامپل جو ہے وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ جب مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ہے کفار بد اتوار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر زمین تنگ کر دی تھی اور بہت ساری تکالیف پہنچائی، ظلم ڈھائے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو مسلمانوں کو جب غلبہ حاصل ہوا تو مسلمانوں نے کیا کیا، ان کفار کو اکٹھا کیا، گرفتار کیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو اگر آج کا دنیاوی کوئی شہنشاہ ہوتا اس سچویشن میں تو وہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دلاتا، لیکن ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ آخر زمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور درگزری کر دی۔ جان کے دشمن اور خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے دی، کتنا بڑا احسان کیا۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جس کا اجر اللہ کے ذمے ہو اور وہ کیا ہی اچھا اور بہترین اجر دینے والا ہے، تو پروردگار عالم جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، وہ پروردگار عالم جو عطا کرنے پر قادر ہے، جب وہ اجر عطا فرمائے گا تو وہ کیا ہی بہترین اجر ہوگا۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید کلام کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ جناب آج کا جو عنوان ہے وہ ہے معاف کر دینے کی فضیلت، اور کاش ہم اس موضوع کو سن کر اور یہاں کی جانے والی باتیں ہمارے اپنے دل پر بھی اثر کریں اور ہم اپنی زندگیوں میں اسے شامل کریں، اور جتنی بھی بہنیں اسے سن رہی ہیں اپنے گھروں میں سن کر یقینی طور پر اپنے دل کو نرم کریں تاکہ ہمارے رویے بھی مختلف ہوں اور ہمارے رویوں پر بھی ہماری گفتگو کا اثر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صدف فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر چاہے نہ چاہے کبھی ناحق بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور کوئی ناحق اگر ہمیں تکلیف پہنچا دے آپا، کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا، فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوڑنا سیکھو توڑنا نہیں۔ جوڑنے والوں کی قبریں آباد اور توڑنے والوں کے محل ویران ہوتے ہیں۔ کیا بڑی بات ہے، بہت پیاری بات۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی نمی اور دل کی نرمی اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہیں، اللہ کی عطا کردہ رحمت ہیں، اور نرم دل لوگ ہمیشہ دوسروں کے قصور کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کرو اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، ان کے 1000 درجات بلند کر دیتا ہے، 1000 برائیاں مٹا دیتا ہے، 1000 نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے، اور دوزخ اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے گی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگ لیں جن کی آپ نے دل آزاریاں کی ہیں،
اس لیے کہ دل آزاریاں کبھی بھی معاف نہیں ہوتی. دیکھیے معافی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم اس سے معافی مانگ لیں, اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی, کوئی حق تلفی کی, تو ہم اس کو معاف کریں. دیکھیں نا کہ معاف کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ. کسی نے زیادتی کی, حق تلفی کی, عیب جوئی کی, پریشان کیا, دل آزاری کی, یاد رکھیے کہ میرا رب بھولنے والا نہیں ہے. جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو کبھی نا انصافی نہیں کرتا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے کہ تنگ دستی میں سخاوت کرنا اور قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق ہے تو بتائے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہنے یا رسول اللہ, ایک غزوے کے موقع پہ جب آپ صفے درست کر رہے تھے تو آپ نے مجھے ایک چھڑی سے کچوکا دیا تھا اور مجھے تکلیف پہنچی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی پیٹھ مبارک ان کے آگے کر دی اور چھڑی دی کہ لاؤ تم مجھ سے بدلہ لے لو. لیکن اس شخص نے جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا تو بوسہ دیا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا. دیکھیے زینب بصرے میں ایک عورت رہتی تھی شہوانہ, وہ اتنی گناہ گار اور بدکار تھی کہ جب لوگ سامنے سے شہوانہ کو آتے دیکھتے تھے تو راستے کاٹ دیتے تھے کہ شہوانہ آ رہی ہے. ایک دفعہ وہ کنیزوں کے ساتھ جا رہی تھی, ایک وائز واز دے رہے تھے کہ کیا اللہ کے ذکر سے ابھی بھی لوگوں کے دل غافل ہیں. شہوانہ نے جب یہ سنا تو زاروں قطار رونے لگی. وائز کے پاس گئی کہ میں بہت گناہ گار ہوں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے. تو وائز نے کہا کہ اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے, تم سچے دل سے معافی مانگو, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. شہوانہ آئی, اپنی کنیزیں آزاد کر دیں, ساری دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنی زندگی گزار دی. پھر لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اگر کسی کو بصرے کی ولیہ دیکھنی ہے تو وہ شہوانہ کو دیکھے. تو دیکھیے زینب, آگے بڑھتے جائیں, خود بھی معافی مانگ لیں. کسی نے کوئی حق تلفی کی یا ہم سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو معاف کرنے والا اللہ ہے. جب وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو ہمیں بھی عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپا جب مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ حقیقت بھی بات ہے کہ جب بہت ساری باتیں, بہت سارے لوگوں کے جو معاملات ہیں یا آپ کی دل آزاری کسی نے کی ہے, وہ ساری چیزیں جب آپ اپنے دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ہی زیادتی کرتے ہیں. آپ خود سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ اتنا بوجھ لے کر, لوگوں کا اتنا وزن لے کر باتوں کا آپ اپنے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کے جو دیگر معاملات ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ صدف فاطمہ موجود ہیں. صدف فاطمہ, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ لوگوں کو معاف کرنا, ان کو درگزر کرنا, ان کی خامیوں کو نظر انداز کرنا, کیا فوائد ہیں اس حوالے سے, فوائد اور اس کے اثرات بھی بتائیے گا. جی ضرور, بہت شکریہ. غصے کو پی جانے والا اور لوگوں سے درگزر کرنے والا, لوگوں کو معاف کر دینے والا, ان کا شمار اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی یہ ذکر ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. ایک اور جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نور آیت نمبر 22 میں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزری کریں, کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے, اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو گویا یہ معلوم ہوا کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا اللہ پاک کو نہایت پسند ہے. اور انسان, شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن ہے. اس کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ ہم مسلمان آپس میں ہمیں یونٹی رہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں, ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کریں, عفو و درگزر کریں, اور اپنے حقوق جو ہے, اب دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کریں, اپنے حقوق کو معاف کر دیں. تو شیطان کو تو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے, اور کیونکہ یہ ہو گیا تو معاشرہ تو امن کا گہوارہ بن جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ناکام کر دیں. اگر آج کا معاشرہ آپ دیکھیں, آج کا وقت ہم دیکھیں, اگر ہم آج کے وقت کو دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے,
چاہے وہ ہمارے فیملی ریلیشنس ہیں، چاہے وہ ہماری فیملی ڈیلنگس ہیں، ہماری پبلک ڈیلنگس ہیں، ہماری ورک پلیسز کی ڈیلنگس ہیں. تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ڈسٹینس ہے ہمارے ریلیشنس میں، جو خلش ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں کسی نہ کسی کی بات کوئی بری لگ جاتی ہے، ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں، ہم ان کی غلطیوں کو بھلا نہیں پاتے، ہم کوتاہیوں کو بھلا نہیں پاتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے درگزر کرنا سیکھ لیا، ہم نے لیٹ گو کرنا سیکھ لیا، تو ہم نے پھر یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ انوائرمنٹ جو ہے اس کا پیسفل ہو جائے گا اور امن کا گہوارہ بن جائے گا. یعنی سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ظاہر پیس ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. پھر ہر جگہ جو ہے نا وہ پیس ہو جائے گا، ہر جگہ امن کا گہوارہ ہو جائے گا. اور جہاں بھی ہمارے ڈسٹینس ہے، ہماری فائٹنگس ہے، ہماری خلش ہے، ڈسٹینس ہے، وہ سب دور ہو جائیں گے، گلے شکوے دور ہو جائیں گے. اگر ہم نے درگزر کرنا سیکھ لیا تو اللہ پاک ہمیں درگزر کرنے والا بنائے، اللہ پاک ہمیں معاف کرنے والا بنائے. صحیح. بہت شکریہ. تھینک یو. اب اس طرح سے آپا میں چاہوں گی فوائد پر اور آپ اثرات پر آپ بھی تھوڑا سا کچھ کلام فرمائیں، روشنی ڈالیے گا. کتنے فوائد ہیں ہمارے درگزر کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے نا اللہ ہمارے درجات بلند کرتا ہے، اللہ ہمیں اپنا دوست رکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، قیامت کے دن ایک پکارنے والا آئے کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑو اور ان کو جنت میں داخل کر دو. دیکھیے زینب، دوسروں کو معاف کرنا اور معافی مانگ لینا بڑا مشکل مرحلہ ہے، بالکل ایسے ہی. بڑی ہمت کا کام ہے. اس کے لیے وسیع القلب ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ وسیع القلب ہوں گے، آپ کی سوچ وسیع ہوگی، آپ کے ذہن بلند ہوں گے، آپ کا دل کشادہ ہوگا، تو آپ آگے بڑھ کر دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں کے باوجود بھی انہیں گلے لگا سکتے ہیں. اور گلے لگانا اور صلح جوئی کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں جو روزہ، نماز، صدقات سے افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا. جہاں بھی آپ لڑائی جھگڑے والے معاملات دیکھیں تو ان کو اکسائیں نہیں، ان لوگوں کو کہ ذہن کو خراب نہ کریں، بلکہ یہ جا کر کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرو. قیامت کے دن وہ لوگ نور کے منبروں پہ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، اللہ کے لیے دوستی رکھتے تھے اور اللہ کے لیے عداوت رکھتے تھے. صحیح. یعنی آپا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہو گیا کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی. رضا الہی مقصود ہے بندے کو، اور کیا مقصود ہے. اور اس کے بعد جو اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا. پھر سوسائٹی کا اگر ہم فیملی یونٹ ہے، کیونکہ ہمارا اگر ہم سوسائٹی سے پہلے ایک یونٹ کی بات کریں تو گھریلو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں درگزر کرنے سے. ہماری جو ریلیشن شپس ہیں وہ خوشگوار ہو جاتی ہیں. بہت بے شمار فائدے ہیں انسان کے اپنے اوپر جو نفسیاتی طور پر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اپنے رویوں کے حوالے سے دیکھیں، گھر کے ماحول سے دیکھا، تو پھر اگر ہم پورے معاشرے پر اس کو لاگو کر لیں تو حقیقت جانے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ امن و سلامتی کا اور محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے. اس حوالے سے تو یقینی طور پر جب ہم ایز اے پرسن اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس اعتبار سے آپ پوری سوسائٹی میں دیکھیں، اپنی فیملی ریلیشنز میں دیکھیں، تو ایک خوشگوار تاثر پیدا ہوتا ہے اور ایک یونٹ جو ہے وہ بہترین انداز سے گرو کرتا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں جو موضوع سخن لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جناب، وہ ہے معاف کر دینے اور معافی مانگنے کے حوالے سے اس کی فضیلت، معاف کر دینے کی خاص طور پر اس پر کلام کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدف فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت ہی سیر حاصل دونوں ہی کی جانب سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ اب گفتگو یہاں تک پہنچی ہے، اب آپ ہماری جو بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، یہ بتائیے اگر کبھی انسان، کیونکہ انسان سے ظاہر خطا ہو جاتی ہے، اگر کبھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو آپا معافی مانگ لینے میں بھی کوئی عار نہیں ہے، اور معافی مانگنے والا تو بڑا ہو جاتا ہے. آپا کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ دوسروں سے معافی مانگ لینے میں اللہ انسان کے قدر میں اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کی عزت بڑھتی ہے، معاشرے میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے.
وہ ضمیر کا مجرم نہیں رہتا، صحیح بات ہے، اور پھر اسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے کہ چلو اللہ، ہم نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر لی تو معافی بھی ہم ہی نے مانگی، بے شک اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے گا۔ دیکھیے ہم جب صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، زینب معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا دونوں بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ لوگ فرعون ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد کہ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنی دینی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، وہ دوسروں سے معافی مانگنے میں بڑی آر محسوس کرتے ہیں، ارے یہ تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ارے اس کی اوقات کیا تھی جو مجھ سے معافی مانگیں۔ صرف اس بات پر نظر رکھیں، اس پوائنٹ پہ نظر رکھیں کہ جو کائنات کا مالک بادشاہ کائنات ہے، جب وہ ہمیں معاف کر رہا ہے تو ہماری کیا اوقات، ہم فوراً درگزر سے کام لیں اور لوگوں کو معاف کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ دیکھیے ایک دفعہ بی بی فاطمہ کے گھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ بابا جان، جنت کے دونوں شہزادے 2 دن سے بھوکے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا کہ تمہارے بابا جان نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ افسردگی کے عالم میں گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک اعرابی اونٹ کے کنویں کے پاس بیٹھا ہے اور ڈول سے پانی اونٹوں کو پلا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے اجرت مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 3 ڈول پانی نکالنے کے عوض 3 کھجوریں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ڈول ڈالا زینب کنویں کے اندر تو وہ ڈول چھٹ گیا، تو اس اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش کھڑے رہے اور اپنا گہرے کنویں میں ہاتھ ڈالا، وہ ڈول نکال لیا۔ جب اس نے یہ معجزہ دیکھا اس نے کہا یہ تو محمد عربی ہیں، محمد عربی کے ساتھ میں نے گستاخی کی، اور اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا گھر پہ گیا تو ماں کو سارا واقعہ سنایا، تو ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چلو وہ تو محمد عربی ہیں، وہ تو دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ تو رحم کرنے والے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، آؤ چلو ہم رحمت للعالمین کے گھر پر چلتے ہیں۔ جب ماں اور بیٹے دونوں گھر پر آئے، دروازے پہ دستک دی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ایسا کرو کہ تم اور تمہاری ماں اللہ پر ایمان لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا دستے مبارک اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پہ پھیرا تو اس کا ہاتھ جڑ گیا۔ وہ ماں اور بیٹے دونوں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تو زینب دوسروں کو معاف کرنے سے بھی اللہ عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، جس نے گالیاں کھا کر لوگوں کو دعائیں دی، کسی نے ظلم کیا تو آپ نے معاف کیا، کسی نے زیادتی کی تو آپ نے اسے ہدایت فرمائی، خود خالی شکم رہے اور ہمیشہ دوسروں کو کھلایا، جس نے بد دعا دی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دی۔ تو دیکھیے آپ کی کردار اور اخلاق سے بڑے بڑے کفار اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تو دیکھیے اگر آپ کسی کو دل میں کسی کے دل میں اپنے لیے اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا ذہن جیتنا چاہتے ہیں، اس کا دل جیتنا چاہتے ہیں، اس کی سوچ جیتنا چاہتے ہیں، تو ہم اسے معاف کر دیں، اور کوئی غلطی ہو تو معافی بھی مانگ لیں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی والا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے خوشنودی لکھ دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمارے دل کی اصلاح کر دے، ہماری سوچ کی اصلاح کر دے، ہمارے ذہن کی اصلاح کر دے، اور پروردگار عالم ہم لوگوں کو معاف کرتے جائیں اور معافی بھی مانگتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔
سبحان اللہ. یعنی آپا آپ کی تمام گفتگو سے جو میری سمجھ میں بات آئی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ حقیقتاً اگر ہم سے کوئی کوتاہی یا کہیں غفلت ہو جاتی ہے, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے تو مشکل کام ہے, لیکن معافی مانگ لینے میں کوئی آر نہیں ہے. آپ جائیں, اور حقیقت بات تو یہی ہے کہ جب ہم کسی سے معافی مانگنے کے لیے اس کے در پر چلے جاتے ہیں تو میرے والد اکثر کہتے تھے کہ کوئی چل کر اگر آپ کے دروازے پر آ گیا ہے تو اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کو معاف کر دو, کیونکہ اس کا چل کر آنا ہی یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے گنجائش ہے. تو اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے, اور اسے کھلے دل سے ویلکم کریں, اور اسے بٹھائیں, اسے تکریم دیں, تو اللہ رب العزت آپ کی سمجھ سے کس قدر خوش ہوگا. تو اگر آپ کے پاس کوئی چل کر آتا ہے, معافی مانگتا ہے, معافی مانگ لیجئے, اس میں بھی کوئی آر نہیں. جب کوئی معافی مانگے تو اسے بھی معاف کر دیجئے. اب آگے اس بات کو بڑھاتے ہیں کہ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے, اور واقعی ہم سے کہیں نہ کہیں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں, تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بھی وقتاً فوقتاً دعائیں مانگنی چاہیے اور معافی طلب کرنی چاہیے اس پاک پروردگار عالم سے بھی. یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گی, کیا اس حوالے سے آپ فرمائیں گی کہ اللہ رب العزت کے توبہ کو پسند کرتا ہے نا, معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, وہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے. فرمائیے گا. بالکل بالکل, انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان سے کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں, تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے وقتاً فوقتاً معافی مانگتا رہے. اگر ہم ہیومن بینگ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ٹو ایئر از ہیومن بینگ, انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. تو انسان سے کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں, اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, بات چیت کرتے. اور ہم ایک چھوٹی سی اگر اگزامپل یہاں پہ ڈسکس کریں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم بہت بزی ہیں اپنے اسکیجول میں, ہم بہت کسی پریشر میں ہیں, کسی ٹینشن میں ہیں, کسی ہمارا رجحان کسی کام پہ ہے, اور ہم سامنے والے کو رسپانس تو کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے سامنے والا ہم سے ایکسپیکٹیشنس رکھ رہا ہے, جس طرح سے وہ ہم سے توقع رکھتا ہے, ہم اس کو ویسا رسپانس نہیں دے پا رہے. ان انٹینشنلی ہم نے اس کو رسپانس غلط نہیں دیا, لیکن اس نے دل میں وہ بات لے لی. اب یہ ہم سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی اور ہمیں نہیں پتا, ہمیں اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے, لیکن ایسی بہت ساری کوتاہیاں ہیں, ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہماری دن بھر میں ہو جاتی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ جب رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے پورے دن کا معائنہ کرے اور احتساب کرے کہ اس نے کیا اچھے کام کیے, اس نے کیا برے کام کیے, اور ایویلویٹ کرے اپنے آپ کو, کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے کیا صحیح کیا ہے, کیا غلط کیا ہے. تو وہ پھر معافی مانگے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک غلطی کر دیتے ہیں تو ایک غلطی کو چھپانے کے لیے ہم بہت ساری غلطیاں سرزد کر دیتے ہیں, بہت سارے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو کیوں نہ انسان پہلے ہی وہ وقتاً فوقتاً اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے تاکہ اس کے گناہوں کی لسٹ کم ہو سکے. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ پاک سے وقتاً فوقتاً معافی مانگتے رہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم لیں, ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین میں بھی ایسا تھا کہ وہ دن میں 70 اور 100 بار جو ہے استغفار کی تسبیح پڑھتے تھے. یہ تو ایک ایسا وظیفہ ہے, جب ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ پڑھتے تھے تو ہم تو ایک ناچیز اور ایک گناہگار بندے ہیں. تو ہمیں تو استغفار کی جو تسبیح ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے, روز اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے. اور یہ تو ایک کوتاہی اور غلطی ایک بہت چھوٹی سی برائی اور چھوٹی سی خطا ہے, لیکن ہم جس دور یا جس معاشرے میں جس وقت میں ہیں تو ہم کوتاہیوں کے دور میں نہیں ہیں. کوتاہیوں کے بعد سٹیج آتی ہے گناہوں کی, گناہوں کے بعد سٹیج آتی ہے کرائمز کی, جرائم کی. ہم جرائم کی سٹیج میں ہے, تو ہمیں تو اللہ پاک سے بہت ہی معافی مانگنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ پاک ہر غم سے, ہر مشکل سے, ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا, اذیت دور کر دے گا, اور ہر مشکل اور پیچیدگی سے اس کے لیے راستے پیدا کر دے گا. اور اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہ ہوگا. اور آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح ہمارے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے.
تو دلوں کے زنگ کو مٹانے کے لیے سب سے جو وظیفہ ہے وہ استغفار ہے. بے شک. اور یہ استغفار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، کثرت اذکار ہے جو ہمارے دلوں میں جو زنگ لگ چکا ہے وہ اس کو اتارے گا. تو ہمیں ہمہ وقت اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں استقامت دین عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الہی آمین، اللہم آمین. آپ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کی تعلیم عطا فرمائی، وہ ہماری تعلیم کے لیے بیسیکلی وہ بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم خواتین کے خاص طور پر بات کریں، کہیں نہ کہیں کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کسی کی چغلی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں، کہیں ہم بات کرتے ہوئے کہیں کسی بات سے اگر ڈر جاتے ہیں تو چاہے نہ چاہے کہیں جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ یقینی طور پر گناہ ہے، اور کبھی کبھی ہمیں اس بات کا ادراک بھی نہیں ہوتا ہے. جو باتیں ڈیلی روٹین میں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو واقعی حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں بس توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اس رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ میں کوئی گولڈن ورڈز آپ فرمانا چاہیں، فرمائیے گا، میسج ہماری بہن. زینب، اگر کسی کو شوگر ہوتی ہے تو خوف کی وجہ سے وہ شکر نہیں کھاتا کہ ہم بیمار نہ ہو جائیں. کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو گائے کا گوشت استعمال نہیں کرتا کہ کہیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے. اگر یہی خوف خدا ہم اللہ کے لیے اپنے دل میں رکھیں، بہت پیاری بات کہی کہ وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، تو یقین کریں زینب ہم ہر گناہ پر فوراً معافی مانگ لیں. کسی کی دل آزاری پر، کسی کی حق تلفی پر، کسی کو پریشان کرنے پر، کسی کو غیبت کہنے پہ، کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت صراط مستقیم ہے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. صدف آپ کیا میسج دینا چاہیں گی، فرمائیے گا. جی، غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم جانتے ہیں، اور ہم اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں. ہم اللہ پاک سے یہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو اگر ہم اللہ پاک سے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں، اللہ پاک سے معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ حق ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دیں. اور اگر ہم لوگوں کو معاف کرنے کا اعلیٰ ظرف نہیں رکھتے، بڑا دل نہیں کرتے، تو پھر ہم اللہ پاک سے کیسے معافی مانگ رہے ہیں اپنی غلطیوں کے لیے. اور چونکہ یہ بہت مشکل ہے، نفس کے لیے یہ نہایت ہی مشکل ڈیسیجن ہے کسی کو معاف کرنا، لیکن میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ اس کے فوائد و اثرات پیش نظر رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیراً کثیر. آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں اور بہت ہی پیاری سیر حاصل گفتگو ہوئی آج کی بزم میں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. صدف آپ تشریف لائیں. جناب یہ بات حقیقتاً ہمیں کرنی چاہیے اور اپنی زندگی پر اس کو لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے دل واقعی سخت ہو گئے. معاشرے میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، ہمارے بہن بھائی ہم سے روٹھ رہے ہیں، ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو معاف کیجئے، اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.